بلیٹن میں خوش آمدید. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ملک بھر میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. ملک میں پہلا روزہ 2 مارچ بروز اتوار کو ہوگا. کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی. اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا 1 رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی. سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. پہلا روزہ آج رکھا جائے گا. سعودی سپریم کورٹ کی تصدیق کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تراویح کا آغاز کیا گیا. متحدہ عرب امارات، افغانستان، آسٹریلیا، برطانیہ، مسقط، عمان میں بھی ہفتے کو روزہ رکھا جائے گا. بھارت، شری لنکا، ملیشیا، سنگاپور، برونائی میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا. پہلا روزہ اتوار کو ہوگا. لندن میں رمضان المبارک کی آمد کا جشن. میئر لندن صادق خان نے پیکارڈلی سرکس میں لائٹس روشن کر کے رمضان کریم کا استقبال کیا. لندن سے چودھری عبدالرحمان سجاد کی رپورٹ. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی رمضان المبارک کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے. برطانوی دارالحکومت لندن میں میئر آف لندن صادق خان نے بین المذاہب ہمآہنگی کے فروغ کے لیے لائٹس آن کر کے رمضان کریم کا استقبال کیا ہے. رمضان کریم کی آمد کی استقبالیہ تقریب میں مختلف مذاہب، رنگ اور نسل کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے. These lights are the antidote to that hatred. I want you to be proud of these lights, whether you're a Muslim or a non-Muslim, because here in London you can be proud to be a Londoner, proud to be English, proud to be British and proud to be Muslim. اس موقع پر مسلم کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ رمضان دراصل اسلام کا پیغام ہے اور اسلام کے پیغام میں انسانیت کے لیے قوت بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے. میئر آف لندن کے استقبال رمضان تقریب میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ رمضان اسلام میں بھوک پیاس برداشت کر کے دوسروں کے درد کے احساس کو محسوس کرنے کا نام ہے. چودھری عبدالرحمان سجاد، ایئر ون نیوز، لندن. جرمن کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر کا رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی ویڈیو پیغام. امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی مبارک دی. کہا رمضان مفاہمت کا درس دیتا ہے. عالمی امن میں مفاہمت کی بہت ضرورت ہے. رمضان ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور حسن سلوک کا سبق دیتا ہے. Ramadan is a period of peace, of reconciliation, of harmony. We all need a lot of this in our times in this world, both for this world, but of course also for ourselves. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. اور اب بات کریں گے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی. پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی. پیٹرول کی نئی قیمت 255 روپے 63 پیسے فی لیٹر ہو گئی. ڈیزل 5 روپے سستا ہو گیا. 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 258 روپے 64 پیسے فی لیٹر. مٹی کا تیل 3 روپے 53 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. مٹی کے تیل کی قیمت 168 روپے 12 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے شروع ہو گیا. امریکی اور یوکرینی صدور کی اوول آفس میں تلخ کلامی. صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کشیدہ ماحول کے باعث معدنیات پر معاہدہ کیے بغیر چلے گئے. مشترکہ پریس کانفرنس بھی نہیں کی. ملاقات کے دوران نائب صدر جے ڈی وینس نے صدر زیلنسکی سے کہا آپ کو صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہونا چاہیے جو تنازع حل کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے زیلنسکی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آپ کی وجہ سے جنگ نہیں رک رہی. آپ تیسری عالمی جنگ کا جوا کھیل رہے ہیں. ہمارے ایک بے وقوف صدر نے آپ کو $350 ارب اور ہتھیار دیے ورنہ یہ جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی. صدر زیلنسکی نے کہا امریکہ ہماری مدد کرنا بند نہ کرے. معدنیات معاہدے کے ساتھ امریکہ سے سلامتی کی ضمانت اور جنگ کے بعد بہترین تعلقات چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا یوکرین کی سلامتی کی ضمانت امریکہ کی نہیں یورپ کی ذمہ داری ہے. جنگ بندی کے لیے صدر پیوٹن کو بھی لچک دکھانا ہوگی. Thanking the president for trying to bring it into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? You bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war,
Everybody has problems. Even you, but nice ocean. Don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You're in no position to dictate what we're going to feel. The very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War III. You're doing is very disrespectful to the country, this country. If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment. If you didn't have You our invited military me. equipment, this war would have been over in 2 weeks. Then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. सदर ट्रंप का यूक्रेनी हममंसब ज़ेलेंस्की से कशीदा मुलाकात के बाद बयान। कहते हैं हमने आज व्हाइट हाउस में मायने खेज मुलाकात की। समझता हूं ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की समझते हैं अमेरिका को अमन मुज़ाकरात से बड़ा फ़ायदा होगा। मैं फ़ायदा नहीं अमन चाहता हूं। उनका मजीद कहना था कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की बेइज्जती की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के बाद शुक्रिया का तंजिया ट्वीट कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में कहा, शुक्रिया अमेरिका, आपकी हिमायत और इस दौरे का शुक्रिया। सदर कांग्रेस और अमेरिकी अवाम का भी शुक्रिया। यूक्रेन को इंसाफ और देरपा अमन की जरूरत है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। कराची में परेडी थाने में नामालूम मोटरसाइकिल सवार दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। वाकये में 3 जवान जख्मी हुए। एसएसपी जुनूबी महरोज अली के मुताबिक शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। तहकीकात जारी हैं। इस बारे मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं परेडी थाने के अंदर। अब से चंद घंटों कबल नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की जानिब से थाने के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। धमाके के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए थे, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। धमाके के नतीजे में हैंड ग्रेनेड फटने के बाद दीवार पर निशानात मौजूद हैं। वाक़ये के फौरी बाद ही क्राइम सीन यूनिट को तलब किया गया था। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि इस वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। सीसीटीवी फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर धमाका होते हुए देखा गया है, जबकि एसएसपी साउथ है महरोज अली, उनका बताना है कि ज़ोरदार ये हैंड ग्रेनेड धमाका था। 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया था। मजीद उनका कहना था कि वाक़ये के हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। अतराफ की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है। जी, दारुल अमू हिकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर ने मौलाना से हाथ मिलाया और धमाका हो गया। खुदकुश हमले का मुकदमा सिटी थाने मर्दान में मौलाना हामिदुल हक हकानी के साहबजादे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में दर्ज नामालूम हमलावरों के खिलाफ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए वो पाकिस्तान के साथ है या दहशत गर्दों के। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत को करप्शन छोड़कर अमन अमान के मामले में संजीदा होना पड़ेगा। अमन कायम करने में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं। पहले इस किस्म का वाक़या होना मैं समझता हूँ कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आज हमारी सूबाई हुकूमत को इस पर जागना पड़ेगा और इस चीज़ को सीरियसली जो है इसको देखना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत जो है वो सब कुछ में जो है वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अमन अमान में इंटरेस्टेड नहीं। जो अपनी ऐशें करेंगे, करप्शन करेंगे, तो उनके यही सूरत हाल होगी। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। ये हथियार पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से नाक़िस अमरीकी इनखला की तहकीकात का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी सदर कह चुके हैं कि अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अरबों डॉलर का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ा गया। अमरीका अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेगा। ले चलेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करें। People are impressed with that. The other thing is the feeling about our country. The feeling is great. It's up 48% on feeling on business. And that's the record we've never had. There's never been a record
where we've ever gone up that much in such a short period of time. So we're doing really well, and I guess some of you are coming with us, and if you are, I hope you're going to have a good flight. What? He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards, just so you understand it, okay? I can tell you. Would you tell Zelensky to leave the White House? I don't have to tell you that. Go ahead. I think you know the answer to it. What? Wait. Look, I don't trust or distrust anybody. I just want to get a deal done. And if the deal happens, good. But you can't embolden somebody that does not have the cards, and all of a sudden that person says, oh, well, now I can keep fighting. We're not going to keep fighting. We're going to get the war done or let them go and see what happens. Let them fight it out. I want anybody that's going to make peace. If he's capable of making peace, which he may or may not be, but I want somebody that's going to make peace. Again, he doesn't have the cards. When we sign up, he's got all of the cards. That doesn't mean he can fight. He's got to stop the fighting, stop the death. He's losing hundreds of thousands of soldiers. It's time to stop the death. Say it? Well, he says he wants it now. He wants to come back right now, but I can't do that. Do you want immediate ceasefire? They should have an immediate ceasefire. That was the other thing he didn't want to do about ceasefire. A ceasefire could take place immediately. A contract, if you want to end the war, you sign up an agreement. That's going to take a period of time. It takes time. I want it to end immediately. And I think if you had a ceasefire, it would be a ceasefire, a real one, that would end it. But he doesn't want to do that. That's fine. Do a better deal. I want it to end immediately. I want a ceasefire now. He says, oh, I don't want a ceasefire. Well, all of a sudden, he's a big shot because he has the U.S. on his side. Either we're going to end it or let him fight it out. And if he fights it out, it's not going to be pretty. Because without us, he doesn't win. Let me tell you. It doesn't matter what I'm considering. I'm just telling you. You saw what I saw today. That was not a man that wanted to make peace. And I'm only interested if he wants to end the bloodshed. Thank you very much. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. ملاقات میں صدر زیلنسکی نے منفی گفتگو کی. امریکہ جنگ کو روکنا اور امن کا قیام چاہتا ہے، یہ کہنا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے. ملاقات ہوئی آج یوکرین کے صدر سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو نے کہا ملاقات میں صدر زیلنسکی نے منفی گفتگو کی. امریکہ جنگ کو روکنا اور امن کا قیام چاہتا ہے. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے. کراچی بلدیہ ہب ریور روڈ میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. ڈمپر کی رکشے کو ٹکر ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے. عدنان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، یہ اب سے کچھ دیر قبل بلدیہ ہب ریور روڈ کوئٹہ مولانا ہوٹل کے قریب تیز رفتار ڈمپر اور رکشے میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ لاش اور زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے نتیجے میں رکشہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور زخمیوں کو اس وقت سول اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. جبکہ پولیس کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ حادثے کے بعد ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش شروع کر دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عدنان. ویلکم بیک. اور بات کریں گے موسم کی. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور شمالی علاقہ جات میں سرد رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران دیر، چترال، سوات، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے. کراچی سمیت بیشتر اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے.
صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سیاسی استحکام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کئی عوامی منصوبوں پر کام کر رہی ہے. ہمیں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ماحول بنانا ہوگا. خواتین میں پنک ای وی موٹر سائیکلیں تقسیم کی جائیں گی. انجم وہاب کی رپورٹ. نئے سال کی پہلی کمپنی اسٹاک مارکیٹ سے منسلک ہو گئی. شرجیل انعام میمن نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گونگ بیل بجا کر کاروبار کا آغاز کیا. اسٹاک ایکسچینج کی تقریب میں صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے نجی کمپنی کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ منسلک ہونے کے اقدام کو سراہا. شرجیل میمن نے بتایا کہ پاکستان پر مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے. سیاسی استحکام ملک میں آ رہا ہے. سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دنیا مانتی ہے. انٹرنیشنل انویسٹرز کا اور لوکل انویسٹرز کا اعتماد بڑھ رہا ہے تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے. اسٹاک ایکسچینج کے لیے اچھی خبر ہے. کاروباری حضرات کے لیے اچھی خبر ہے. سی ای او پاکستان اسٹاک ایکسچینج فاروق سبزواری کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں نتائج کی شرح 80% سے زائد رہی ہے. مومنٹم جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا اس کو بہت ضروری ہے ایک ڈینٹ ڈالنا آن اینڈ اے پازیٹیو ڈینٹ ڈالنا آن انویسٹر اویئرنیس اینڈ انویسٹر نمبرز. شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ پاکستان میں پہلی بار پنک ای وی اسکوٹرز خواتین میں تقسیم کریں گے. 1.6 بلین ڈالر پینے کے پانی پر خرچ ہو رہے ہیں. کیمرامین ندیم کے ساتھ انجم وہاب ARY نیوز کراچی. پاکستانی ڈاکٹر کی خصوصی بچوں کی تعلیم پر لکھی کتاب کی رونمائی برطانوی پارلیمنٹ میں ہوئی. تقریب میں یورپی مصنفین بھی شریک ہوئے. تقریب کی روداد بتا رہی ہیں فرید قریشی. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے پاکستانی ڈاکٹر عمران یوسف کی کتاب ٹرانسفارمیشن انکلوسیو لرننگ سسٹم کی تعارفی تقریب برطانوی پارلیمنٹ کے جوبلی روم میں منعقد ہوئی، جس کی میزبانی ممبر پارلیمنٹ رتھ کیڈبری نے کی اور یورپین اور برطانوی مصنفین نے شرکاء سے خطاب کیا. ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر محمد فیصل نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسکالر جو ہیں ڈاکٹر عمران صاحب، ان کی کتاب کراچی کے ہیں، یہاں ہاؤس آف کامنز میں لانچ ہو رہی ہے اور یہ مینٹل ہیلتھ اور اسپیچ تھراپی اور ADHD ان چیزوں سے متعلق ہے. ان کی ریسرچ آپ نے دیکھا کتنی اپریشیٹ کی گئی ہے بائی یورپین اکیڈیمکس. ڈاکٹر عمران یوسف نے اپنی کتاب کا تعارف یوں کروایا. ہر بچے کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ایکسیس ہو اس کے پاس ایجوکیشن کی، اور یہ ٹرانسفارمیشن انکلوسیو لرننگ سسٹم نے دنیا کو یہ ماڈل دے دیا ہے کہ جس کو اختیار کر کے تمام اسکولز اس طرح کے بچوں کو جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ بھی مین اسٹریم اسکول میں جا سکتے ہیں. تقریب کے اختتام پر شرکاء کو کتاب پیش کی گئی اور ایوارڈ سے نوازا گیا اور ان کی تواضع بھی کی گئی. فرید قریشی ARY نیوز لنڈن. انگلینڈ میں کپتان پرفارم نہ کرے تو عزت کے ساتھ استعفیٰ دے دیتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا. 10 ٹورنامنٹ پہ ہار جاؤ تو بھی کپتان استعفیٰ نہیں دیتا. کامران اکمل نے کرکٹ کے سب سے بڑے پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں قومی کپتان کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا روت نے کپتانی چھوڑی تو وہ آج سچن تندولکر کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے. سینئر کھلاڑیوں کو صرف بڑی ٹیموں کے خلاف کھلانا چاہیے. باسط علی بولے سینئر کھلاڑیوں کو ریسٹ دلایا جائے تاکہ دوبارہ واپس لائیں. ہماری آج کی مہمان ہردل عزیز نادیہ خان صاحبہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایشیا کی نمبر 2 ٹیم بن گئی ہے. 1 سے 2 ٹورنامنٹ میں اچھا نہیں ہوا، عزت کے ساتھ ریزائن کیا اور چلے گئے. شکر ہے ہماری طرح نہیں ہے 10 ایونٹ وہ کر جاتا ہے. روٹ نے کیپٹنسی چھوڑی ہے، اس نے بھی اسٹیپ ڈاؤن کیا. تو آج دیکھ لیں وہ سچن تندولکر کا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے ٹیسٹ میچز کا. PCB چیئرمین نے انہوں نے صلاح مشورے شروع کر دیے ہیں. عاقب جاوید تو چیمپئنز ٹرافی تک عبوری کوچ تھے، وہ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے. سلیکشن کمیٹی نئی بنے گی اور نیا کوچ آئے گا. 1 سال میں 5ویں سلیکشن کمیٹی میرے خیال سے چینج ہو جائے گی. تو یہ اچھا میسج نہیں جاتا. 5-6 پلیئروں کو ریسٹ دیا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی T20 کی ٹیم نہیں بنانی. ون ڈے کرکٹ 3 جو ون ڈے ہیں اس میں بھیجیں، ان کو کھلائیں، 7 نئے لڑکوں کو آپ کھلائیں. T20 میں سمجھتا ہوں جو میں نے کہا کہ سینئر پلیئروں کو آپ تھینک یو کر دینا چاہیے. انہیں ریسٹ تو کرایا جائے گا لازمی ان سارے ناموں کو، کیونکہ واپس بھی تو لانا ہے. آپ بولیں گے ہم نے T20 کے لیے آپ کو کنسیڈر ہی نہیں کرنا ہے. بولیں بابر کو رضوان کو نام لے کے بولیں. آؤٹ ہونے جا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ چلتی دکان چھوڑ کے جا رہا ہے. آپ چلے جاؤ گے تو مجھے ایسا لگے گا جیسے میں بیوہ ہو گیا ہوں. ہوشیاریاں تو ہوتی رہیں گی لیکن اس بار ہوگا ہر لمحہ پرجوش بھی. ساتھ دیکھیں گے، ساتھ کھیلیں گے. پاکستانی ٹیم کے بارے میں اگر میں نے ایک جملہ کہنا ہو تو وہ ہوگا بیکار. ایک مشورہ دینا ہو تو وہ ہوگا ڈیش، کھیلنا چھوڑ. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.